نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شہبہ کی جانب سے حرم میں داخل ہوئے، بیت اللہ پر نظر پڑی تو دعا فرمائی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و برا و محابا، اے اللہ اپنے اس گھر کو مزید شرف و عظمت اور کرامت عطا فرما اور اس کی اچھائی اور جلال میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے بوسہ دیا، طویل بوسہ۔ بوسہ دیتے وقت ان کلمات کے علاوہ کچھ کہنا صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، البتہ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کیا کہا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و وفاءا بعہدکا و اتباعا لسنت نبیکا، اللہ کے نام سے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے عہد سے وفا کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک طویل بوسہ دیا۔ اس کے بعد طواف کیا، جس کے 3 پھیروں میں رمل کیا۔ رمل پہلوانوں کے انداز میں ہلکی رفتار سے دوڑنے کو کہتے ہیں۔ ہر پھیرے کے اختتام پر بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے کبھی حجر اسود کو بوسہ دیا، کبھی دور سے ہی ایسے ہاتھ کر کے استلام کرنے پر اکتفا کیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کے پاس نماز کی جگہ بناؤ۔ پھر ایسی جگہ کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان آ گیا۔ یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی۔ سلام پھیر کر ایک بار پھر حجر اسود کا استلام کیا اور کوہ صفا کی جانب چل پڑے۔ قریب پہنچ کر یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے صفا کا ذکر چونکہ پہلے کیا ہے اس لیے میں بھی صحیح کا آغاز صفا سے کر رہا ہوں۔ پھر کوہ صفا پر چڑھ کر قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کلمات ادا فرمائے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد دعا فرمائی اور آخر میں پھر توحید کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کفار و مشرکین کی جماعتوں کو اکیلے ہی بھگا دیا۔ صفا سے آپ مروہ کی جانب روانہ ہوئے، جب وادی کی گہرائی میں اترے تو دوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گہرائی کو عبور کر لیا، پھر حسب معمول چلنے لگے۔ مروہ پہنچ کر آپ نے پھر کعبہ کی جانب رخ کیا اور صفائی کی طرح یہاں بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کہی اور دعا فرمائی۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کیے، جن میں ابتدائی چند چکر تو آپ نے پیدل ہی لگائے، مگر بعد میں ناقہ یعنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں لگائی جاتی تھیں جس طرح آج کل ہوتا ہے، اور یہ پروٹوکول 100 لوگوں کی گاڑیاں، اس لیے مشتاقان دید کا ہجوم بہت بڑھ گیا، حتیٰ کہ کنواری لڑکیاں بھی آپ کے شوق زیارت میں گھروں سے نکل پڑی اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کر کے کہنے لگے، بڑے پرمسرت لہجے میں بتانے لگے، ھذا محمد، ھذا محمد، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
والہانہ محبت کے یہ انبساط آفرین جذبات اپنی جگہ، مگر اس طرح صحیح میں رکاوٹ پڑنے لگی، اس لیے آپ اونٹنی پر سوار ہو گئے تاکہ دور اور نزدیک سے لوگ آپ کو بآسانی دیکھ سکیں اور آپ کی پیروی کر سکیں۔ صحیح کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں وہ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں، اور فرمایا کہ اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی اسی طرح کرتا، مگر پہلے مجھے اس کا خیال نہیں آیا۔ حضرت سراقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حج کے ایام میں عمرے کی اجازت اسی سال کے ساتھ مخصوص ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کی اور فرمایا، حج اور عمرہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو گئے ہیں جس طرح میری یہ انگلیاں۔ اسی دوران حضرت علی یمن سے آئے اور اپنے ساتھ 100 اونٹ لائے۔ جب حضرت فاطمہ کی قیام گاہ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انہوں نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر رکھا ہے اور آنکھوں میں سرما ڈالے بنی سنوری بیٹھی ہیں۔ حضرت علی کو چونکہ ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنے کا حکم دے دیا، یعنی عمرہ علیحدہ کر کے اور حج کے لیے علیحدہ احرام باندھنے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے ان کو حضرت فاطمہ کا احرام کی حالت میں بننا سورنا ناگوار گزرا اور غصے سے پوچھا کہ تمہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ حضرت فاطمہ نے بڑے دلار سے جواب دیا کہ میرے ابا جان نے۔ ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ کے ابا جان جس چیز کی اجازت دے دیں اس پر اعتراض کرنے کی کسی مومن کو جرت نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت علی خاموش ہو گئے اور مزید تصدیق کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فاطمہ نے احرام ختم کر دیا اور کہتی ہے کہ آپ نے اس کو اجازت دی ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سچ کہتی ہے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں ہیں انہیں میں نے احرام کھولنے کا کہا ہے۔ پھر حضرت علی سے پوچھا، تم جب حج کے لیے روانہ ہوئے تھے تو کیا نیت کی تھی؟ یعنی عمرہ اور حج اکٹھا کرنے کی تھی یا عمرہ اور حج علیحدہ علیحدہ کی تھی یا صرف حج کی تھی، یعنی قران کی، تمتع کی یا افراد کی؟ میں نے کسی بھی نوع کی تعین نہیں کی تھی یا رسول اللہ۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ میں وہی نیت کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کی ہے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حج کے ایام میں عمرہ کرنا سخت گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ اس تصور کو باطل کرنے کے لیے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احرام کھولنے کا حکم دیا تھا، اور جن لوگوں نے اس میں تذبذب کیا تھا ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا پہلے بھی بتا دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو وہی نیت کی ہے جو آپ نے کی ہے۔ جانے دو عالم نے فرمایا، پھر تم بھی ابھی میری طرح احرام باندھے رکھو۔ ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی کی طرف روانہ ہوئے اور ایک رات یہاں قیام کرنے کے بعد 9 ذوالحجہ کو عرفات کی جانب چل پڑے۔ اس سے پہلے قریش کا معمول یہ تھا کہ وہ مزدلفہ کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے باسی اور بیت اللہ کے مجاور ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ عرفات وہ حرم سے خارج سمجھتے تھے۔ چنانچہ قریش مشعر حرام کے پاس رک جاتے تھے اور باقی لوگ عرفات چلے جاتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قریشی تھے، اس لیے عام خیال یہی تھا کہ آپ بھی مشعر حرام تک ہی جائیں گے، مگر آپ تو نسبی امتیازات مٹانے اور قرآنی تعلیمات سکھانے آئے تھے۔ قرآن کریم کا حکم یہ ہے، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر تم وہیں سے چلو جہاں سے عام لوگ چلتے ہیں۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس رکے بغیر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ عرفات کے قریب نمرہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہلے سے آپ کے سستانے کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا، اس لیے وہاں اتر پڑے اور خیمے میں تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد ناکہ پر سوار ہو کر حدود عرفات میں واقع وادی ارنا کے وسیع و عریض میدان میں تشریف لائے اور تا حد نظر پھیلے ہوئے
اس شاخ سے مخاطب ہو کر وہ عظیم الشان خطبہ دیا جسے حقوق انسانی کے اولین عالمی منشور کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ خطبہ دیتے وقت آپ جبل رحمت کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ فصاحت و بلاغت کے اس شاہکار و آبشار میں انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کی نسل انسانی کو عموماً اور اہل ایمان کو خصوصاً زندگی کے نو بناؤ مراحل میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی حرام ہے جتنی کہ اس دن میں، اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ آگاہ رہو کہ نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ آگاہ رہو کہ جاہلیت کے تمام غلط میرے قدموں تلے روندے جا چکے ہیں، حتیٰ کہ اس دور میں بہائے گئے خون بھی رائے گاں قرار دیے جا رہے ہیں، اور اس کا آغاز میں اپنے ہی خاندان سے کر رہا ہوں اور اپنے چچا زاد بھائی ربیہ کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں مروج سودی کاروبار بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کی ابتدا بھی اپنے ہی خاندان سے کرتا ہوں اور اپنے چچا عباس کی جو سودی رقم لوگوں پر واجب الادا ہے اس کو باطل قرار دیتا ہوں۔ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا امین بنایا ہے، اور اللہ ہی کے حکم اور اجازت سے تم ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہو۔ تمہاری بیویوں پر لازم ہے کہ جس آدمی کے ساتھ ان کا میل جول تمہیں پسند نہ ہو اس کو گھر میں نہ آنے دیں۔ یہ تمہارا ان پر حق ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو تم تنبیہ و نصیحت کے لیے انہیں ہلکا سا مار بھی سکتے ہو۔ تم پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے کھانے پینے اور لباس و پوشاک کا حسب ضرورت مناسب انتظام کرو، یہ ان کا حق ہے تم پر۔ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اسی قدر احکام مذکور ہیں، لیکن حدیث و سیرت کی دیگر کتابوں میں آپ کے مزید فرامین بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ یعنی آپ نے فرمایا تمہارے غلام یعنی ان کے حقوق کا بہت خیال رکھو۔ ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے خاوند کے مال سے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ اسی طرح کی متعدد نصیحتیں کرنے کے بعد آپ نے حاضرین سے پوچھا، قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے بھرپور تبلیغ کی تھی، جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی وہ پوری ہم تک پہنچا دی تھی، اور نہایت اخلاص سے ہماری تربیت کی تھی۔ اللہ اکبر، کیسا روح پرور اور جاں فضا نظارہ ہو رہا ہوگا جب 1,00,000 سے زیادہ افراد یک زبان ہو کر اپنے آقا کے احسانات کا اعتراف کر رہے ہوں گے، اور عرفات کا وسیع و عریض خطہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت کے ولولہ انگیز نعروں سے گونج رہا ہوگا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحہ بھر توقف کر کے حاضرین کا پرجوش اعتراف سنتے رہے، پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اسے زمین کی جانب جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ کہتے ہوئے جانے دو عالم اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا لیتے تھے
اور گواہ رہنا کہتے وقت حاضرین کی طرف جھکا لیتے تھے، یعنی اے اللہ اس منظر پر اور لوگوں کے اس اعتراف اور اقرار پر گواہ رہنا۔ اس کے ساتھ ہی دین مکمل ہو گیا اور جبرائیل امین یہ مجدہ جہاں فضا لے کر نازل ہوئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال نے اذان کہی اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں ادا فرمایا، پھر ناقہ پر سوار ہو کر جبل رحمت پر تشریف لائے اور روح بقبلہ ہو کر دیر تک حمد و ثنا اور دعا و مناجات میں مصروف رہے۔ زیادہ تر تو آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے رہے، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے متعدد دعائیں بھی منقول ہیں، ہم صرف ایک دعا پیش کر رہے ہیں۔ الہ و زاری خشوع و خضوع اور ابتحال و تضرع کا یہ شہپارہ طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اللہم انکا ترا مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفى علیک شیء من امری، انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، وادعوک دعاء الخائف المضطر، دعاء من خضعت لك ركبته وفادت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین۔ اے اللہ تو میری جائے قیام کو دیکھتا ہے، میری باتوں کو سنتا ہے، میرے پوشیدہ و ظاہر کو جانتا ہے، تجھ پر میرا کوئی کام مخفی نہیں ہے، میں مبتلا تکلیف ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہگیر ہوں، خوف زدہ ہوں، ڈرنے والا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہوں۔ میں تجھ سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، گناہگار ذلیل کی طرح تیرے روبرو عاجزی کرتا ہوں اور خائف و مجبور کی طرح تجھے پکارتا ہوں، جیسے وہ شخص پکارتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے خم ہو، جس کی آنکھوں سے تیرے لیے آنسو روا ہوں، جس کا جسم تیری ہیبت سے لاغر و ناتواں ہو اور جس کی ناک تیرے آگے خاک آلود ہو۔ اے اللہ، اے میرے رب، اس پکارنے میں مجھے بدبخت و ناکام نہ کرنا اور مجھ سے رافت و رحمت کا برتاؤ کرنا، اے ان سب سے بہتر جن سے سوال کیا جاتا ہے اور ان سب سے بھی بہتر جو عطا کرنے والے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ دعائیں تعلیم امت کے لیے ہیں، ورنہ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالاتفاق ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا و مناجات میں مشغول تھے۔ دعا کے بعد نجد سے آئے ہوئے کچھ لوگ آپ سے حج کے مسائل پوچھنے لگے۔ آپ نے ان کو جواب دینے سے پہلے ایک شخص کو حکم دیا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور جو کچھ میں کہوں وہ لوگوں کو بتاتے جاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ سب لوگ ان مسائل سے آگاہ ہو جائیں۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجد کو جو کچھ بتاتے، منادی اس کا بآواز بلند اعلان کر دیتا، اس طرح سب حاضرین کو مسائل سے آگاہی ہو گئی۔ اسی دوران ایک شخص اپنی سواری سے گر کر وفات پا گیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے اور احرام ہی کی چادروں کا کفن پہنایا جائے۔
کسی قسم کی خوشبو استعمال نہ کی جائے، نہ اس کے چہرے اور سر کو ڈھانپا جائے۔ یہ قیامت کے دن اسی حالت میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب شخص تھا جب رحمت کی آغوش میں رحمت حق سے ہمکنار ہوا اور بروز محشر تلبیہ کہتے ہوئے اٹھنے کی بشارت سے سرفراز ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرفات سے واپسی اور مزدلفہ میں قیام کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلپ میں بات کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔